UNTV के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं अकील मलिक साहब, जो हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं और सीनियर रिपोर्टर भी हैं। आज हम मुल्क के कुछ ऐसे हालात और ऐसे वाक़यात के ऊपर बात करने वाले हैं कि आज तक बहुत से चैनल्स के ऊपर इसके ऊपर बातचीत हो भी रही है, लेकिन आज हम अपने अकील साहब से पूछेंगे कि इनके नज़र में हुकूमत आवाम के लिए क्या कर रही है, और आया कि जो हुकूमत आवाम के लिए कर रही है क्या वो काफ़ी है या नाकाफ़ी है। आवाम चूँकि इस गुर्बत की चक्की में पिस रही है और हर तरफ कोरोना है और लॉकडाउन भी है और सेमी लॉकडाउन कह सकते हैं, लेकिन ये कि आवाम के कारोबार खुल रहे हैं लेकिन उस तरीके से कारोबार नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए। तो हम इस हवाले से आज हम अकील साहब से पूछेंगे कि आया कि हमने पिछले कुछ दौर में जब PTI की हुकूमत आ रही थी तो हमने खुद भी PTI को बहुत सपोर्ट किया था। हमने कहा तब्दीली आएगी, कुछ चेंज होगा, आवाम के लिए कुछ बेहतर होगा। हम इनसे पूछते हैं कि आया कि आवाम के लिए कुछ बेहतर हुआ है, आवाम के लिए बेहतर हुआ है या हुकूमत के लिए बेहतर हुआ है या हुक्मरानों के लिए बेहतर हुआ है, ये जो कुछ तब्दीली आई है। पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अकील साहब। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। अच्छा अकील साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी नज़र में क्या आप देखते हैं कि ये जो तब्दीली आई है ये हुकूमत की तब्दीली है, हुक्मरानों की तब्दीली है या आवाम की तब्दीली है या पाकिस्तान की तब्दीली है? अली भाई, ये तब्दीली जो इस वक्त आई है ये पूरे पाकिस्तान की तब्दीली है। अच्छा, वो पाकिस्तान की तब्दीली इसलिए मैं कह रहा हूँ, हुक्मरानों में भी तब्दीली आई है। जो वजीर इतने अमीर नहीं थे या जो अमीर थे वो और अमीर हो गए, यानी कि तब्दीली उनमें भी आई है। यानी आपके कहने का मकसद है कि वो जो करप्शन का एक इमरान खान साहब जो नारा लगाते थे करप्शन दूर करेंगे, वो हुई नहीं है। इमरान खान साहब जो भी नारा लगाते हैं ना, जो भी नारा, अब तो हम भी समझ गए हैं, कौम भी समझ रही है, इमरान खान साहब जो भी नारा लगाते हैं उसके ऑपोजिट होता है। यानी कि उन्होंने करप्शन का नारा लगाया कि करप्शन फ्री मुल्क बनाऊंगा, करप्शन बढ़ गई। उन्होंने बेरोजगारी खत्म करने का नारा लगाया, बेरोजगारी बढ़ गई। आप लोगों के हालात जाके देखो, कोरोना ने घरों में डेरे लगा लिए हैं, बेरोजगारी ने घरों में डेरे लगा लिए हैं, और हुकूमत नाम की कहीं कोई चीज नजर नहीं। आप कहते हैं कि कोरोना ने घरों में डेरे लगा दिए, वो बात आपकी बिल्कुल बजा है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है, खाली पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। तो आपकी नज़र में क्या कि हुकूमत की नाअहली की वजह से ये कोरोना फैला है या कि आवाम की नाअहली की वजह से कोरोना फैला? देखो अली भाई, हुकूमत का कुछ तो फर्ज होता है, कोई तो पॉलिसी बनती है, कोई पॉलिसी नजर आती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आके जब स्पीच करते हैं और कह देते हैं ये तो आम फ्लू है, आप मुझे बताएं फिर आवाम से आप क्या उम्मीद रखेंगे? लोग तो ये सोचेंगे ना कि ये तो आम फ्लू है, बाद की बातें बाद में है। अच्छा मलिक साहब, मुझे एक बात बताएं कि मुल्क में जो आटे का बुरहान स्टार्ट हुआ है और आटे की कीमत भी बढ़ी है, उसके बारे में क्या आप कहेंगे कि इस बुरहान को किसके खाते में हम डालेंगे? गुलजार साहब के खाते में डालेंगे, इमरान खान साहब के खाते में डालेंगे, या कि जो आला अफसरान है उनके खाते में हम डालेंगे? नहीं, देखें, जिन्हें वोट दिया हमने उनके खाते में डालेंगे। इस कौम ने किसको देख के वोट दिया? एक कंटेनर पे चढ़ के एक शख्सियत ने हमारे साथ वादे किए, हमने भी रिपोर्टिंगें की हैं, आपने भी काफ़ी कहते हैं रिपोर्टिंगें की हैं, इनके हक में हमने रिपोर्टिंगें की हैं, काफ़ी बातें करते रहे, क्योंकि उम्मीद थी कौम को, हमें उम्मीद थी, सबको उम्मीद थी, ठीक है, कि अच्छा दिन आएंगे, तब्दीली आएगी, हालात बदलेंगे। लेकिन हालात बदतर से भी बदतर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कौम को कुछ उम्मीद नहीं रह गई। और सेकेंडली आप कह रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार इमरान खान साहब है, जिन्होंने हमसे वोट लिए। गुलजार साहब को लगाएं या किसी दार साहब को लगाएं, वो लोग, कौम ने उन्हें वोट नहीं देना। कौम तो देखती है, यहाँ तो पर्सनैलिटी चलती है ना मिस्टर अली, यहाँ तो पर्सनैलिटी चलती है। देखो नवाज शरीफ को देख के वोट दे देते हैं, ठीक है, इमरान खान साहब को देख के वोट, बिल्कुल ये बात बिल्कुल है, बिलावल को देखा जाएगा सिंध में वोट मिल जाता है। ये कि पार्टी में चाहे जितने भी नर बैठे हो और जितने भी गलत बैठे हो, ये अवाम के आगे मायने नहीं रखता। अवाम सिर्फ एक शख्सियत को देखती है, एक लीडर को देखती है, और लीडर की जिम्मेदारी है, चाहे वो करप्शन हो रही हो, चाहे उनके वजीर खा जाए, चाहे जो मर्जी जो भी लोग हैं वो पैसा खा जाए, अवाम का लीडर की जिम्मेदारी है वो उनसे वो पैसा निकलवाए और अवाम तक वापस पहुंचाए और अवाम को हिसाब दे कि ये पैसा इस वजीर ने खाया था और मैंने करप्शन कंप्लीटली रोक दी है, या इस पे ये इकदाम किए हैं। इसके ऊपर मैं एक चीज़ और आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा आखिर में
ہم کہتے ہیں کہ کرپشن ختم کرنا حکومت کا کام ہے، بالکل حکومت کا کام ہے، ہر ادارے کو صحیح کرنا حکومت کا کام ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ انصاف جو ہے، عدل جو ہے، وہ کس نے لانا ہے؟ ہماری عدالتوں نے لے کر آنا ہے، ہمارے ججز نے لے کر آنا ہے. مجھے ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ بہت بہت بڑے بڑے جو ہیں سیاسی لوگ ہیں، جو وزراء ہیں، جب وہ ان پہ کرپشن کا کیس آتا ہے، جب وہ پکڑے جاتے ہیں، نیب ایک الگ ادارہ ہے، نیب کو ہم سائڈ پہ کر لیتے ہیں. جب ہم ان کے اوپر تفتیش شروع ہوتی ہے، جب ان کے اوپر الزامات ثابت ہو جاتے ہیں، سب کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ یہ واقعی انہوں نے یہ کام کیا ہے، انہوں نے چوری کی ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ عدالتیں جو ہیں ان کو بری کر دیتی ہیں، ان کو ضمانتوں میں چھوڑ دیتی ہیں، ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا؟ تھا ہمیں لگتا نہیں ہے کہ انصاف جو ہے وہ عدالتوں سے ملنا چاہیے. دیکھیں آپ، ہم ووٹ دیتے ہیں، حکمران سلیکٹ کرتے ہیں، وہ اسمبلی میں جاتے ہیں. اسمبلی میں کیا کرنے جاتے ہیں؟ اسمبلی میں صرف کاغذ پلٹنے یا رکھنے یا اٹھنے یا بیٹھنے نہیں جاتے، قانون پاس کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں. میرا بیسکلی سوال آپ سے ہے، میں جا رہا ہوں اسی سوال کی طرف. اگر قانون اس ٹائپ کا بنا ہو کہ کوئی بچ نہ سکے تو عدالت کس طرح غلط فیصلہ؟ دیکھیں میں وہ آپ کی بات بالکل میں سمجھ رہا ہوں، پیچیدگیاں یہ رکھتے ہیں بالکل ڈیفینیٹلی اور وہ رکھتے یہی ہیں، پھر عدالتوں میں جاتے ہیں. عدالتوں میں اس جاتے میں ہیں. عدالت نے تو جو فیکٹس ہیں انہیں دیکھ کے فیصلہ دینا. میں ایک آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک عام انسان ہے، میں آپ ہیں، ہمارا اگر کیس چلتا ہے ایک عدالت میں، ٹھیک ہے، اور وہ 10 سال تک کیس چلتا ہے اور 10 سال کے بعد ہمیں سزا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہی کیس اگر ایک ایسے بندے کا کہ جو ایک بہت بڑا وزیر ہو یا بہت پیسے والا ہو، اس کا کیس اگر عدالت میں چلتا ہے تو وہ 10 سال نہیں چلے گا، وہ میکسیمم 2 سے 3 مہینے چلے گا، اور 2 سے 3 مہینے کے بعد اس کا رزلٹ سب کو پتا ہوتا ہے کیا ہونا ہے، کہ اس کو سزا نہیں ملنی، اس کی بیل ہو جانی. مجھے اس چیز کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ یہ قانون اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں، میری بات سنیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، جیسے کہہ رہے ہیں کہ سکھ جو ہے 5 سالہ سپیچ نکال کے پرائم منسٹر عمران خان، میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. آپ پچھلی 5 سالہ سپیچ نکال کے دیکھیں عمران خان صاحب کی، ٹھیک ہے، یہی باتیں انہوں نے کی کہ میں عام آدمی کو اور امیر آدمی کو تو پھر ایک انصاف دوں گا، ایک انصاف دوں گا. اچھا، جب وعدے کیے تو اب لوگوں کی نظر آپ کی طرف ہے، آپ ہمیں اداروں کی طرف نہ ڈالیں. یا اس وقت آپ نے ہمارے ساتھ وعدے نہیں کرنے تھے کہ یہ تو کام آپ کو اس وقت بھی پتا تھا، یا تو کہہ دیجئے اس وقت آپ نے ہوم ورک نہیں کیا، یا یہ بتلا دیجئے کہ اس وقت آپ کو فیکٹس اور فگر نہیں پتا تھے کہ اکانومی اتنی برباد ہو چکی ہے، معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں. دیکھیں میرا جو سوال ہے اس کے جواب تک ابھی تک میں نہیں پہنچ پایا. مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایوانوں کے اندر شکیں رہ جاتی ہیں، قانون کی کچھ ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں جو قانون کے اوپر امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے لیکن وہ کروایا نہیں جاتا. لیکن یہ ایک عام آدمی اور ایک امیر آدمی کی بات ہو رہی ہے کہ امیر آدمی کو انصاف جلدی مل جاتا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ وہ اس کے حق میں ہوتا ہے، کامن سینس اور کی بات ہے. عام آدمی کو وہ انصاف دیر سے ملتا ہے اور وہ بھی اس کے حق میں نہیں ہوتا، ناجائز ہوتا. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ آج تک کوئی بھی پچھلے 70 سالوں میں آج تک پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسی حکومت اس قانون کو صحیح طریقے سے کیوں نہیں بنا رہی؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کمزوری کیا حکومتوں کی طرف سے ہے، ایوانوں کی طرف سے ہے، یا کہ عدالتوں کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات خراب ہوتے ہیں؟ نہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ قانون جتنی دیر تک بنیں گے نہیں ٹھیک اسمبلیوں میں، اتنی دیر تک عدالتوں میں فیصلے اچھے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، عدالتیں اپنے پورے ججمنٹ کے مطابق اور اپنے پورے جو وکیل اگر پوری جرح کرتا ہے اور ثبوت پیش کرتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے. آپ جو مرضی کہو، بیٹھے باہر عوام جو مرضی کہے، میڈیا جو مرضی کہے، تجزیہ نگار جو مرضی کہے، جج اس چیز کو نہیں مانتا. جج نے سامنے ثبوت دیکھنے ہوتے ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور سیکنڈلی، امیر اور غریب میں فرق آپ پوچھ رہے ہیں تو یہ فرق تو آپ نے خود ہی بتا دیا. امیر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، نکل جاتا ہے وہ سب کچھ لگا کے، اور غریب بیچارہ غریب ہوتا ہے. غریب تو ہر
معاملے میں پھنستا ہے، وہ تو چاہے قانون کا معاملہ ہو یا گھر کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، غریب کو تو آپ امیر کے ساتھ ملا ہی نہیں، یہ تو کبھی پاسبل ہی نہیں۔ ابھی جو چیز معاملات ہے نا، ابھی جو معاملات ہے، کورونا سر پہ بیٹھا ہوا ہے، حالات اتنے خراب ہوئے ہیں، ابھی معاملات ہیں گڈ گورننس کے۔ اگر آپ گڈ گورننس کرتے ہیں اچھی، تو یقین ماننے کیا کہتے ہیں، آپ کے 3 سالوں بعد لوگ پھر آپ کا ہی نام لیں گے اور پھر یہی کہیں گے کہ پرائم منسٹر عمران خان ہی ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ گڈ گورننس بہتر نہیں کرتے تو 3 سال کیا لوگ زیادہ برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں۔ معیشت کے بارے میں کیا بات کریں گے کہ پرائم منسٹر صاحب تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے صدارت بھی کی ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان دیکھیں، میں معیشت کی علی کیا- بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے خان صاحب نے ہمیں بتایا تھا جلسوں میں کہ یہ معاملات اسٹیل مل کے اس طرح ہے، فلانا پی آئی اے کے اس طرح ہے، اکانومی اس طرح ہے، لوگوں کو بل اتنا آیا کرے گا، لوگ اس طرح ریلیف لیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ لیکن ہمیں- ایسا کچھ نہیں، ہوا نہیں، یہ سارا کچھ ہمیں پتا چلا تھا، ٹھیک ہے۔ جس کی وجہ سے ہم نے گاڑیوں پہ چڑھ کے اور کہاں کہاں جا کے نعرے بھی لگائے۔ جی، امید ہوتی ہے نا ہر بندے کو، امید ہوتی ہے کہ یار یہ کام کرے گا، یار گڈ، اچھا بول رہا ہے، ہمارے دل کی آواز بول رہا ہے۔ اچھا، جب حکمران سیٹ پہ آ گئے، جب خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے، اس کے بعد یہ تو لوٹ کے کھا گئے، یہ تو سب کچھ تباہ کر گئے۔ اکانومی تو یہاں کھڑی ہے، ڈالر تو 160 پہ کھڑا ہے، سونا دیکھو تو 1,05,000 پہ کھڑا ہے، میرے تو انہوں نے سارا پاکستان تباہ کر دیا۔ اور میں علی بھائی آپ کو بتا دوں، اگر آپ پچھلا دیکھتے ہو 5 سال نواز شریف جب آئے تھے وزیر اعظم بن کے، اس وقت 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اس وقت ملک میں اتنے زیادہ اچھے سورسز اور اتنے زیادہ کام نہیں تھے جو آج آپ کو ہر جگہ نظر آ رہے ہیں۔ انہیں سب کچھ، اگر اب ہم اوپن مائنڈ کے ساتھ یا کھلے مائنڈ کے ساتھ دیکھیں نا، دماغ کے ساتھ سوچیں، انہیں سب کچھ ملا، اس کے باوجود یہ کارکردگی نہیں دکھاتے، اس کے باوجود یہ اس سسٹم کو نہیں چلا سکے۔ تو اس میں ہماری غلطی، ہم نے تو ان کی 22 سالہ محنت پہ ووٹ دیا، انہیں ہم نے تو انہیں سلیکٹ کیا، اس قوم نے انہیں سلیکٹ کیا، لا کے وزیر اعظم بنا دیا۔ اچھے لگتے ہیں وزیر اعظم، شیروانی پہنی ہوتی ہے، واسکوٹ پہنی ہوتی ہے، نیچے پشاوری چپل پہنی ہوتی ہے، بیوٹیفل، خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن بات صرف اتنی ہے علی بھائی، خوبصورتی سے کام نہیں چلتا۔ کام چلے گا، پرفارمنس اچھی کرے، لوگوں کو پتا چلے کہ ہینڈسم پرائم منسٹر کام کر رہے ہیں، یقین کریں لوگ اور زیادہ خوش ہوں گے۔ عقیل صاحب بہت آپ کا شکریہ۔ ملک کے حالات کچھ بھی ہو جائیں، غربت آ جائے، کرونا آ جائے، لوگ مر جائیں، کچھ بھی آ جائے، کوئی بھی آفت آ جائے، لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی صرف ایک بات ہوگی کہ گھبرانا نہیں، بالکل گھبرانا نہیں ہے۔ اگر ہم گھبرائیں گے تو پھر ہم کسی بھی چیز سے لڑ نہیں سکتے، اور یقیناً ابھی ہم نے مزید 3 سال برداشت کرنے ہیں، اور آگے آنے والے مزید 3 سال میں ہم نے یہ گھبرانا نہیں ہے کہ لفظ کتنی دفعہ سننا ہے اور کتنی دفعہ ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے۔ یہ آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اوپر رحم کریں اور ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق دے کہ وہ ہمیں ریلیف دے اور ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔